آج ہم پونچھ کے سرحدی خطے میں صحت عامہ کے ایک کافی سنگین بحران پر بات کرنے والے ہیں، خاص طور پر جو راجہ سکھدیو سنگھ ضلع ہسپتال ہے، وہاں زچگی کے دوران اموات اور مبینہ غفلت کے جو واقعات سامنے آئے ہیں۔ ہمارے پاس اعجاز الحق بخاری صاحب کا ایک مضمون ہے، عنوان ہے ایک اور ماں کی موت اور نظام کی بے حسی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مضمون کی روشنی میں سمجھیں کہ بھئی آخر وہاں ہو کیا رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور اس کا آپ کہہ لیں کہ بڑا تناظر کیا بنتا ہے۔ چلیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ مضمون شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ افسوسناک واقعے سے۔ حال ہی میں ایک جوان ماں فرزانہ انجم نامی وہ ضلع ہسپتال میں مبینہ طور پر شدید غفلت کا شکار ہوئی، اور الزامات تو یہ بھی ہیں کہ رشوت ستانی بھی ہوئی اور وہ زچگی کے دوران انتقال کر گئیں۔ ان کے گھر والوں کا تو سیدھا الزام ہے کہ علاج کے لیے رقم مانگی گئی اور بروقت توجہ نہیں دی گئی۔ اور دیکھیے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اسی سال جون میں بالکل اسی ہسپتال میں 2 اور خواتین، وہ بھی تقریباً ایسے ہی حالات میں اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ جی، اور جو بات یہاں سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ ہر ایسے واقعے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تحقیقات کا اعلان ہو جاتا ہے، کمیٹیاں بھی شاید بن جاتی ہوں گی، لیکن ان کی رپورٹس وہ کہاں جاتی ہیں، کیا سفارشات آتی ہیں، اور جو اصل مسائل ہیں وہ حل کیوں نہیں ہوتے، یہ بالکل واضح نہیں ہے۔ یہ صورتحال تو شفافیت اور جواب دہی کے مکمل فقدان کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ مضمون میں ہسپتال کے اندرونی مسائل کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ ڈاکٹروں کی شدید کمی۔ اب چونکہ یہ سرحدی علاقہ ہے تو ماہر ڈاکٹرز اکثر یہاں تعینات ہونے سے آپ کہہ لیں ہچکچاتے ہیں، اور جو آ بھی جاتے ہیں انہیں جیسے ہی کوئی بہتر موقع ملتا ہے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ڈاکٹروں کی کمی والی بات یہ واقعی سنگین ہے۔ کیا مضمون میں اس کی کوئی خاص وجہ بتائی گئی ہے؟ مطلب سرحدی علاقہ ہونے کے علاوہ کیا وہاں سہولیات کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر رکتے نہیں؟ دیکھیں، مضمون میں براہ راست اس پر مزید تفصیل تو نہیں دی گئی، لیکن یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اکثر جو دور دراز اور حساس علاقے ہوتے ہیں وہاں بہتر رہائشی سہولیات، بچوں کی تعلیم کے مواقع یا پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع، ان سب کی کمی ہوتی ہے جو ماہرین کو وہاں رکنے سے ظاہر روکتی ہے۔ اور اس سے جڑی ایک اور حیران کن بات جو مضمون میں ہے وہ یہ کہ ہسپتال میں جدید آلات تو ہیں، جیسے وینٹیلیٹرز کا ذکر ہے، وہ موجود ہیں، مگر انہیں چلانے کے لیے جو تربیت یافتہ ٹیکنیکل سٹاف چاہیے وہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ قیمتی مشینیں اکثر بس پڑی رہتی ہیں، دھول چاٹتی رہتی ہیں، بالکل ناکارہ۔ یہ تو وسائل کے ضیاع کی ایک آپ کہیں عجیب مثال ہے۔ یعنی مشینیں ہیں مگر چلانے والے نہیں، یہ تو واقعی تشویشناک صورتحال ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس کو تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں ہندوستان کے مجموعی منظرنامے میں، تو پنچ کے یہ واقعات جو ہیں یہ زچگی کے دوران ہونے والی اموات کا جو وسیع تر مسئلہ ہے اسی کی ایک کڑی نظر آتے ہیں۔ 2023 کے اگر سرکاری اعداد و شمار دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھارت میں تقریباً 22,500 خواتین زچگی کے دوران فوت ہوئیں، یعنی اوسطاً روزانہ 52 اموات۔ فی لاکھ زندہ پیدائش پر جو شرح اموات ہے وہ 88 ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی ہے کہ 1990 میں یہ شرح 570 فی لاکھ تھی، تو اس میں کافی بہتری آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن پنچ جیسے علاقوں میں صورتحال اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں انتہائی نازک ہے، اور اموات کی جو سب سے عام وجوہات بتائی جاتی ہیں ان میں شدید خون بہنا، انفیکشن، ہائی بلڈ پریشر، اور سب سے بڑھ کر بروقت اور مناسب طبی امداد کا نہ ملنا شامل ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایسے الزامات ہوں غفلت کے، رشوت کے، تو پھر قانون کا سوال بھی اٹھتا ہے۔ جو نیا قانون ہے بھارتیہ نیا سنہتا اور جو ہیلتھ ایکٹ ہے اس کے تحت تو طبی غفلت ہو یا رشوت ستانی، اگر یہ ثابت ہو جائے تو سزا اور جرمانے کی گنجائش تو موجود ہے۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کو ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا بھی حق ہے۔ قانونی طور پر تو یہ سب چیزیں کاغذ پر موجود ہیں جی، لیکن عملی طور پر انصاف ملنا
وہ اکثر ایک بہت لمبا اور مشکل عمل ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، تحقیقات وہ اکثر فائلوں میں ہی دب جاتی ہیں یا غیر نتیجہ خیز رہتی ہیں۔ مضمون میں ضلع انتظامیہ سے کچھ بہت بنیادی اور اہم سوالات بھی پوچھے گئے ہیں کہ بھئی یہ ڈاکٹروں کی کمی آخر کب اور کیسے پوری کی جائے گی، یہ جو ناکارہ پڑے وینٹیلیٹرز ہیں یہ کب فعال ہوں گے، زچگی وارڈ کی نگرانی کا کوئی مؤثر نظام بنے گا بھی یا نہیں، اور یہ جو رشوت ستانی کی شکایات آتی رہی ہیں ان پر اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے۔ یہ بڑے سوالات ہیں۔ بالکل، اور مضمون میں جو منتخب عوامی نمائندے ہیں اور خاص طور پر وزیر صحت، ان سے بھی بڑی پرزور اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر کچھ عملی اقدامات اٹھائیں، جیسے کہ ڈاکٹروں اور جو ضروری عملہ ہے ان کی مستقل بنیادوں پر تعیناتی کی جائے، جو ماضی کی انکوائری رپورٹس ہیں انہیں سامنے لایا جائے، عوام کے سامنے متاثرہ خاندانوں کی مالی اور قانونی مدد کو یقینی بنایا جائے۔ ہسپتالوں میں شاید ایک اینٹی کرپشن سیل قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم، ہسپتالوں کے کام کی نگرانی کا ایک شفاف اور جواب دہ نظام بنایا جائے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ پنچ، خاص طور پر ضلع ہسپتال کی صورتحال وہ کافی سنگین نظر آتی ہے۔ یہاں مبینہ غفلت ہے، بدعنوانی کے الزامات ہیں اور پورے نظام کی خامیاں، یہ سب مل کر قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بن رہی ہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف مقامی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان میں جو صحت عامہ کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں ان کی بھی عکاسی کرتا ہے، جہاں جواب دہی، شفافیت اور بنیادی اصلاحات کی کہنا چاہیے کہ اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار میں یہ حقیقی زندگیاں ہیں جو ختم ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، کیا فرزانہ انجم اور ان جیسی جو دیگر متاثرہ خواتین ہیں ان کی یہ المناک کہانیاں، کیا یہ محض کچھ دن کی خبر بن کر رہ جائیں گی، فائلوں میں دب جائیں گی، یا پھر یہ واقعات اس بوسیدہ نظام میں شاید کسی تبدیلی کا نقطۂ آغاز بنیں گے؟ اصل چیلنج میرے خیال میں صرف انتظامیہ قانونی نہیں ہے، بلکہ سماجی اور عدالتی سطح پر حقیقی معنوں میں جواب دہی کے کلچر کو قائم کرنے کا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، خدشہ یہی ہے کہ یہ کہانیاں دہرائی جاتی رہیں گی۔